فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. گزشتہ درس میں انشورنس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ وہ کیا ہے، اس کی کیا کیا قسمیں ہیں اور کون کون سی شرعی خرابیاں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا کروانا درست نہیں تھا۔ اس میں سود بھی ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے، پھر اس میں جوے کی بھی شکلیں پائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے گناہ کے اوپر تعاون بھی ہے۔ اب ایک اور انشورنس ہے جو کروانا بالکل صحیح ہے اور اس میں ایسی کوئی خرابیاں نہیں پائی جاتی، اس کو کہتے ہیں میوچل انشورنس، اور اردو میں اس کو ہمارے سمجھانے کے طور پر جو اس کا نام رکھا گیا ہے وہ ہے تکافل۔ اب تکافل یہ انشورنس کا اسلامی نعم البدل ہے، یعنی جو نفع آپ کو وہاں مل رہے تھے لیکن گناہ کے ساتھ مل رہے تھے، ویسے ہی نفع آپ کو یہاں ملیں گے لیکن اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ اسلام نے ان سب چیزوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز میں خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کر دیا جائے تو وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، انگلی پر زخم آ جائے تو اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اس کو کاٹا نہیں جاتا کہ چلو نئی انگلی لگوا لیں، اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ حرام سے حلال کی طرف نکالنے کا راستہ، ترغیب، حکم، یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خود اپنی امت کو دیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کچھ کھجوریں انہوں نے پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے علاقے کی سب کھجوریں ایسی ہی بہترین ہوتی ہیں؟ وہ کہنے لگے جی نہیں، ایسی نہیں ہوتی، اصل میں نے یوں کیا کہ 2 کلو پرانی کھجوریں دے کر آپ کے لیے 1 کلو نئی کھجور لی ہے، تازہ کھجور، تاکہ آپ ان کو نوش فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ عین الربا، ارے یہ تو سیدھا سیدھا سود ہو گیا کہ 2 کلو کھجور دے کر 1 کلو لی ہے، تو یہ تو جنس کے بدلے جنس کا تبادلہ ہے اور زیادتی کے ساتھ ہے، یہ تو سود ہو گیا۔ پھر اب یہ تو ہو گیا حرام، ناجائز، اب کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کہ یہ کھجوریں واپس کر دو، اور اب یوں کرو کہ اپنی 2 کلو کھجوریں درہم کے بدلے میں ان کو بیچ دو اور ان سے پیسے لے لو۔ پھر جو پیسے تم نے لیے ہیں ان پیسوں سے وہ نئی اور تازہ 1 کلو کھجور ان کو دے کر وہ تم خرید لو۔ اب پہلے بھی 2 کلو کھجوریں گئیں اور 1 کلو کھجور آئی، لیکن وہ تھا کھجور کے بدلے کھجور۔ اب بیچ میں پیسہ آ گیا ہے کہ کھجور دے کر پیسے لیے ہیں، پھر پیسے دے کر دوسری کھجور لے لی ہے، اور یہ والا معاملہ بالکل حلال، بالکل جائز، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی سود بھی نہیں پایا جاتا۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو راستہ سکھایا ہے کہ حرام سے حلال کی طرف آنا ہے۔ سسٹم چینج کر لینے سے حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، شراب ہے، حرام ہے، ایک قطرہ بھی اس کا پینا اور اس کا کپڑوں پر لگنا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور پئیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ اسی شراب کو تھوڑا سا پکا لیں اور اس کو سسٹم میں لے جائیں تو وہ سرکہ بن جاتی ہے۔ تو جب وہ شراب سرکہ بن جائے گی تو حدیث میں آتا نعم الادام الخل، کہ سرکہ تو بہترین سالن ہے، خود ہمارے نبی نے سرکہ کھایا ہے۔ تو پہلے شراب بنتی ہے، پھر شراب کے بعد سرکہ بنا کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں، کیفیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، شراب ہے تو حرام، اسی کا سرکہ بن گیا تو وہ حلال۔ اسی طرح انشورنس کا جو نظام ہے اس میں خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کا کروانا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ ان خرابیوں کو دور کر کر میوچل انشورنس کو متعارف کروایا گیا، جس کو ہم تکافل کہتے ہیں، وہ صحیح ہے، اس کے کروانے میں کوئی خرابی نہیں، اس میں گناہ بھی کوئی نہیں۔
اب اس کا تصور قرآن میں پہلے سمجھے کہ قرآن نے ہمیں اس تکافل والے سسٹم کی طرف کیسے راغب کیا، پھر حدیثوں میں اس کے اشارے ہمیں ملیں گے، پھر میں عرض کروں گا کہ یہ سسٹم ہے کیا اور یہ کیسے چلتا ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے، وہ حرام کیوں تھا اور یہ حلال کیوں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، جو بھی اچھا کام ہے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، اور اس کو کہتے ہی تعاون والا انشورنس ہے جس میں ایک دوسرے سے تعاون کیا جاتا ہے، وہ بعد میں آئے گا کیسے ہوتا ہے۔ اب تعاون کی حدیث میں مثالیں سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، فرمایا کہ من ترک دینا او ضیاعا فلیأتینی فانا مولاہ، کہ جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس نے قرضہ چھوڑا ہے یا اس نے ایسے بچے چھوڑے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں، تو وہ میرے پاس آ جائیں، میں ان کا ذمہ دار ہوں، میں اپنی طرف سے اس کا قرض دوں گا، اپنی طرف سے اس کے بچوں کو پالوں گا۔ یہ تعاون ہے، ایک دوسرے سے کر رہا ہے۔ ایسے ہی بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قبیلہ تھا، قبیلہ اشعار، ان کی تعریف فرمائی یہ ایسے لوگ ہیں جب ان میں تنگی آتی ہے نا تو تھوڑے پیسے رہ جاتے ہیں، تھوڑی چیزیں رہ جاتی ہیں، تو یہ سب قبیلے والے کیا کرتے ہیں، جمعوا ما عندهم فی ثوب واحد، سارا مال ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں، اس کے بعد برتن سے سب میں وہ برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ مثلا میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، اس کے پاس 8، اس کے پاس 40، اس کے پاس 50، تو وہ سب جمع کر کے سب کو برابر دے دیتے ہیں۔ اب 3 والے کے پاس بھی 15-16 آ جاتی ہیں اور 40 والے کے پاس بھی 15 ہی آئیں گی، اس نے تعاون کیا اور باقیوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَهُم مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، یہ اشعر قبیلے والے میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، یعنی اتنی محبت آپ نے فرمائی کہ یہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ اچھا اس کی مثال ہمارے بھی چلتی تھی، ہماری برادری میں تو تھا، لوگوں کا پتہ نہیں اور میں برادری میں ہوگا، تو 50 روپے ہماری برادری میں ہر گھر سے اکٹھے کرتے تھے، پھر ان 50 روپوں سے وہ کیا کرتے، برتن خرید لیتے، کسی کی شادی بچی کی آتی، وہ برتن جو بازار سے کرائے پہ لینے پڑتے وہ فری میں استعمال ہو جاتے، فوتگی ہوئی کھانا کھلانا پڑا وہ برتن فری میں استعمال ہوتے، قناتیں لیتے، ٹینٹ لے لیتے تاکہ ایسے فنکشن وغیرہ وہ فری میں پھر ہو جاتے تھے، لیکن 50 روپے سب جمع کرواتے تھے، تو وہ ان تمام 50 روپوں سے تعاون ہوتا تھا۔ اب ہماری شادی ہوگی نہیں ہوگی وہ بعد کی بات ہے، جن کی ہو رہی ہے وہ تو نفع اٹھا رہے ہیں نا ہمارے پیسوں سے، یہ تعاون ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بھی اس کی مثالیں بہت ساری برادریوں میں چلتی ہیں۔ تو تکافل کی بنیاد بھی اسی قسم کا تعاون ہی ہوتا ہے۔ اب تکافل میں ہوتا کیا ہے، دیکھیں انشورنس میں آپ اپنا پیسہ کمپنی کو بطور قرض کے دیتے تھے اور وہ اس قرض پر اپنا کام کرتی تھی، پھر آپ کو ایک مدت کے بعد اس قرض پر بہت زیادہ نفع دے دیتی تھی، لے آپ سے 5 لاکھ دے دیا آپ کو 15 لاکھ، اور آپ سے لیے تھے 2 لاکھ، آپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ آپ کو بچوں کو دے رہے ہیں 15 لاکھ روپے۔ تو یہ جو فالتو پیسے ہم ان سے لیتے تھے یہ قرض پر نفع لے رہے تھے، چونکہ ہماری ان سے کوئی بھی بزنس کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی کہ مزاربت ہے یا مشارکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم ان کو پیسے دیں گے، وہ ہمیں اتنے فکس پیسے اتنے سالوں میں واپس کریں گے۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا یہ خالص سود ہے، اس میں غرر بھی ہے، اس میں ربا بھی ہے، اس میں اور بھی کئی قباحتیں تھیں۔ اب تکافل کا سسٹم کیا ہوتا ہے، تکافل کے اندر 2 الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں نظاموں کو الگ چلایا جاتا ہے۔ انشورنس میں یہ ہوتا ہے ایک ہی نظام ہے، سارے پیسے اس میں آتے ہیں، اسی میں کاروبار ہوتا ہے، اسی میں نفع ہوتا ہے، اسی میں سے نکال کے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ تکافل میں ایسا نہیں ہوتا، تکافل میں 2 الگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے تکافل کروایا اپنے گھر والوں کا، بچوں کا کروا دیا، جس کو ہم لائف انشورنس کہتے ہیں، تو اس میں اس کا نام ہے فیملی تکافل۔ تو وہ مثلا آپ نے 10 سال کا کروایا کہ 10 سال میں آپ کمپنی کو 5 لاکھ روپے دیں گے اور کمپنی 10 سال کے بعد آپ کو مثلا 12 لاکھ 15 لاکھ روپے واپس کرے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب کمپنی کو 5 لاکھ روپے دینے ہیں تو اس 5 لاکھ میں سے کمپنی آپ سے پہلے سائن کرواتی ہے، وہ کیا
کہ ہر لاکھ میں سے 5,000 روپے ہم الگ رکھیں گے اور وہ 5,000 روپے آپ کی طرف سے وقف ہو جائیں گے، جیسے کسی مدرسے کو دے دیے، کسی مسجد کو دے دیے، وہ آپ کے نہیں ہیں۔ تو 5,000 روپے ادھر ایک فنڈ میں چلے جاتے ہیں، 95,000 روپے آپ کے کاروبار میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں کمپنی آپ سے کاروباری ایگریمنٹ کرتی ہے کہ ہم آپ سے مزاربت کریں گے یا مشارکہ کریں گے، اس کی پھر شرائط ہوتی ہے کاروباری نفع کی بنیاد پر۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسوں کو کمپنی 10 سال استعمال کرتی ہے، وہ جو 95,000 الگ تھے اس سے کاروبار ہو رہا ہے، اس میں نفع بھی آ رہا ہے، برابر بھی ہو رہا ہے، کبھی نقصان بھی ہو رہا ہے، وہ بہرحال چلتا جا رہا ہے، اور جو آپ کے 5,000 ادھر الگ تھے اس میں سے کئی لوگوں کے 5,000 اس میں جمع ہیں جو بھی اس کمپنی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو کمپنی ان پیسوں سے بھی کاروبار کرتی ہے، پھر اس کا نفع اس میں آتا رہتا ہے، وہ نفع بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ آپ سے یہ طے ہوا تھا کہ آپ ہمیں 5 لاکھ روپے دیں گے، ہم آپ کو 15 لاکھ روپے دے دیں گے، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو بیچ میں 15 دے دیں گے، اور نہیں ہوا تو آخر میں آپ کو 15 دے دیں گے۔ اب ہوا یہ آپ نے 5 جمع کروا دیے، اب آپ کو 15 لاکھ روپے کمپنی کہاں سے دے گی اور کیوں دے گی؟ انشورنس والے کیا کر رہے تھے؟ قرض لیتے تھے اور اس پر آپ کو نفع دیتے تھے، وہ سود تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے 5,000 چلے گئے تھے ادھر، 95,000 سے انہوں نے کیا کاروبار، اب 10 سال کے بعد انہوں نے آپ سے حساب کتاب کیا، اور وہ سارا حساب کتاب کر کے انہوں نے دیکھا کہ کاروبار میں جو پیسہ بنا ہے آپ کا وہ بن گیا 13 لاکھ روپے، آپ کی اصل 5 لاکھ اماؤنٹ وہ بھی، اور باقی نفع ڈال کر 13 لاکھ بن گیا، اور آپ سے ڈیل یہ ہوئی تھی کہ ہم آپ کو 15 لاکھ روپے دیں گے، اب 2 لاکھ کم ہیں، تو وہ یہ جو فنڈ بنایا تھا، یہ فنڈ اس لیے بنایا تھا کہ اگر ہمارے کسی ممبر کو کسی بھی وقت کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو اس فنڈ میں سے پیسے نکال کر ہم اس کی مدد کریں گے۔ وہ فنڈ سارے ممبر آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے لیے بناتے ہیں، اور وہ اس میں پیسے بھی جمع کروا رہے ہوتے ہیں۔ اب 2 لاکھ یہاں سے نکالیں گے، مجھے پورے 15 کر دے دیں گے۔ کسی نے اپنی کمپنی کا تکافل کروا دیا، خدا نخواستہ کمپنی کو آگ لگ گئی، اب نقصان ہو گیا، اب وہ نقصان کہاں سے دیں گے؟ جو پیسے جمع کروائے تھے وہ تو بہت تھوڑے تھے، وہ میں نے کروائے تھے 20 لاکھ روپے، نقصان ہو گیا 50 لاکھ روپے کا، اب کمپنی ذمہ دار ہے کہ میں 50 دوں گی، تو کمپنی کیا کرے گی؟ وہ جو الگ سے ہم نے ایک فنڈ بنایا ہوا تھا 30 لاکھ روپے اس فنڈ میں سے نکالے گی، 20 جو آپ کے کل رقم جمع اور نفع وغیرہ تھا وہ دونوں ملا کر آپ کو دے دے گی۔ اب کچھ رقم آپ کی کاروبار کی ہے، باقی جو رقم آپ کو ملی ہے وہ کمپنی نے اپنی طرف سے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور یہی وہ تعاون ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ کسی پر تنگی آئی ہے تو آپ کے ذمے ہے آپ اس سے بھلائی کریں۔ تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے نبی کا طریقہ اور سنت بھی ہے۔ اب ادھر انشورنس والے کیا کرتے ہیں؟ وہ پیسہ لیتے ہیں قرض، اور جو نفع دیتے ہیں وہ قرض پر نفع سود ہے۔ یہ آپ سے پیسہ لیتے ہیں کاروبار کے لیے، اور کاروبار پر نفع دیں گے، وہ تجارت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے، سود کو اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ ایک فرق تو دونوں میں یہاں سے نکل آیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ انشورنس میں کمپنی جتنا بھی نفع کماتی ہے وہ سارے کا سارا نفع کمپنی کا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس نے آپ کو وہی رقم دینی ہے جو آپ کی اس سے طے ہوئی ہے۔ ادھر تکافل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کل پیسے اور جو ادھر آپ نے پیسے دیے ہوئے تھے ان پیسوں میں بھی کافی نفع ہو چکا ہوتا ہے، تو کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ آپ کا کچھ نفع ادھر بھی ہے، اگر چاہیں تو اپنا وہ نفع لے سکتے ہیں، لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آنے والے کسی بھی ممبر پر کوئی پریشانی آئے گی تو ظاہری سی بات ہے ہمیں یہیں سے اس کی مدد کرنی ہے، تو آپ اپنے ان پیسوں کو اس فنڈ کے لیے اس کو وقف ہی رہنے دیں، اور اس میں سے کوئی نفع بھی مت لیں، تاکہ وہ نفع بھی آپ کا وقف ہو جائے گا۔ اصل رقم تو آپ کی وقف ہے، وہ تو آپ لے نہیں سکتے، جو نفع ہے اس کو بھی وقف کر دیجیے۔ تو ہر آدمی کہے گا کہ چلو یار نیکی کا کام ہے، مجھے اس میں کیا حرج ہے، تو میرے پیسے تو ادھر سے کافی پورے ہو گئے ہیں۔ تو یوں وہ فنڈ دن بدن بڑھتا رہتا ہے، اس میں سے نکال کر کمپنی خرچ کرتی رہتی ہے،
اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، نئے ممبر بھی آتے ہیں ان کی وجہ سے، کچھ اس میں سے پیسے کاروبار میں لگتے ہیں، اس کا پروفٹ بھی اس کے اندر آتا رہتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہوا کہ انشورنس والوں کا کوئی الگ سے فنڈ نہیں ہے جس میں سے وہ نکال کر ہماری مدد کریں گے، وہ کاروبار میں سے ہی نکول کے آپ کو دے دیں گے اور حساب کتاب ہے کوئی نہیں، اس وجہ سے اس میں دھوکہ بھی ہے، سود بھی ہے اور یہ جوا بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن ادھر معاملہ بالکل شفاف ہوتا ہے کہ آپ کی اصل رقم میں سے نکلے گا، اگر کچھ کمی ہے وہ فنڈ میں سے نکال کر پوری کر دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک تو یہ اس میں فرق ہو گیا۔ تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ انشورنس کمپنی جو ہے اس کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ آپ سے پیسے لیں گے، جمع کر لیں گے، بس آپ کا کوئی ان کے ساتھ معاملہ اور دوسرا نہیں ہے۔ یہاں پر کمپنی آپ کے دو الگ الگ اکاؤنٹ کھولتی ہے، ایک آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فنڈ کے لیے ہوتا ہے اور ایک اکاؤنٹ آپ کا کاروبار کے لیے ہوتا ہے، دونوں کا الگ حساب ہوتا ہے، دونوں کے الگ الگ نفع آپ کے سامنے آتے ہیں اور اس میں کہیں بھی سود والی بات درمیان میں نہیں آیا کرتی۔ پھر اس سے اگلا جو سب سے بڑا اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ انشورنس کمپنی جو ہے یہ اپنا کوئی شرعی طور پر ان کا آڈٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کوئی شرعی بورڈ نہیں ہے، کوئی شرعی ایڈوائزر ان کا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ جو بھی کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے، انہوں نے نہ کسی سے پوچھنا ہے نہ ان کو کسی نے روکنا ہے۔ کیوں؟ شرعیہ بورڈ ہوگا تو وہ ان کو منع کرے گا تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ صحیح کر رہے ہو۔ اور تکافل جو ہوتا ہے وہاں پر ایک شرعی بورڈ ہوتا ہے، وہ چیک کرتا ہے یہ جو کاروبار کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، جو لین دین کے معاملات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ اگر کہیں وہ محسوس کریں کہ انہوں نے کاروبار میں غلطی کی ہے، یوں نفع کمانا جائز نہیں، تو شرعی بورڈ تکافل کو مجبور کرے گا کہ یہ سارا نفع غریبوں میں تقسیم کرو، اس نفع کو تم اپنے ممبران میں تقسیم نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ نفع حلال نہیں ہے، تو اس نفع کو صدقہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اتنا سخت آڈٹ ان کا کیا جاتا ہے۔ اب جہاں شرعی بورڈ ہوگا ظاہری سی بات ہے وہ تو نگرانی کرے گا، سختی بھی کرے گا، اور جن کا شرعی بورڈ نہیں ہوگا وہ اپنی مرضی سے چلیں گے، ان کو روکنے والا بھلا کون ہوا کرتا ہے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ انشورنس اور تکافل ان دونوں کا طریقہ کار کی بنیادیں بھی مختلف ہیں، ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں، اگرچہ نفع ان کے ایک جیسے لگتے ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ ہمارے ملک میں بہت سی تکافل کمپنیاں کام کر رہی ہیں، مثلا حمایہ تکافل ہے، پاک قطر تکافل ہے، اسی طرح جو ہے وہ داؤد فیملی تکافل چلتا ہے۔ تو ان سب کے اپنے اپنے علماء ذمہ دار ہیں جو ان کی نگرانی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ سے عرض یہ ہے کہ تکافل کب کروایا جاتا ہے اور کون کروا سکتا ہے، کس کو کروانا چاہیے۔ ایک بیوہ عورت ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی معذور ہے وہ کام نہیں کر سکتا، یتیم بچے ہیں ان کے مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے لوگوں کے مال کو بجائے بینکوں میں رکھوا کر سود کھائیں یا انشورنس والوں کو دے کر سود کھائیں، اس سے بہتر ہے ان کے مال کو تکافل میں لگا دیں، وہاں سے ان کو پروفٹ ملے گا، وہ جائز ہوگا، مال بھی محفوظ رہے گا اور کافی عرصے کے بعد ان کو بہت سارا نفع اکٹھا بھی مل جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے تکافل کی گنجائش ہونی چاہیے جو خود کچھ نہیں کر سکتے ڈسیبلٹی کی وجہ سے یا اپنے بچپنے کی وجہ سے۔ لیکن لالچ والے جو لوگ تکافل کرواتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ چلو جی اپا اتنے بھی پیسہ لا دیے، واہ پیسے لب جائیں گے، کیا ضرورت ہے؟ اگر پیسہ ہے تو بھائی خود کاروبار کرو نا، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، ڈھیروں کاروبار ہے۔ اپنا پیسہ کسی کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس سے نفع کما لیں، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی انشورنس میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ حرام سے نکل کر حلال میں آ جاؤ، اگر آپ نے کرنا ہی ہے یہ کام تو وہ نہ کرو، یہ کر لو۔ اسی طرح کوئی بیوہ، یتیم یا معذور لوگ ہیں ان کو مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو سود پر دیں، اس سے بہتر ہے تکافل کے ذریعے وہ حلال نفع کما لیں تاکہ ان کے لیے دنیا میں بھی تنگی نہ ہو، آخرت میں بھی ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگلی بات یہ سمجھیں کہ تکافل کمپنیاں پاکستان میں جیسے میں نے عرض کیا کہ کام کر رہی ہیں۔ اب ہم صرف اتنی بات آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ درست ہے،
اور کام کرنے میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، نفع لینے میں آپ کو سود نہیں ہوگا، بس اس سے زیادہ ہم نہ کوئی آپ کو ترغیب دے رہے ہیں بھی آپ کروائیں تکافل، نہ ہی ہم آپ سے کسی ذمہ داری کا جو ہے وہ ضمانت دیتے ہیں کہ جی تسی کروا لو، کوئی ہوئے گا تو اسی ذمہ دار ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم ذمہ دار ہیں، نہ ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی کروانا چاہتا ہے تو ہم یہ بتا دیں گے کہ بھائی یہ طریقہ درست ہے، اس میں سود نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، آپ کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ دیکھیے اس میں دو قباحتیں ہیں، ایک مسئلہ تو یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی علماء نے ہمیں کہا تھا یہ کام کرواؤ، اب تو ہم ان کی وجہ سے پھنس گئے، فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس لیے میں برات کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا کرواؤ، اپنی مرضی سے کوئی کرواتا ہے 100 بار کروائے۔ ہم صرف مشورے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا طریقہ کار صحیح ہے، باقی اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ دوسری بات یہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اے ایویں پکھنڈ بازیاں ہیاں، او بھی حرام آ اے بھی حرام آ، ایک ہی طریقہ وا، کوئی نہیں، کان ادھروں پھڑ لو ادھروں پھڑ لو، گل تو ایک ہی ہے۔ تکافل میں بھی سود ہے، حرام ہے، ادھر بھی انشورنس میں بھی سود ہے، حرام ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اول تو میں نے بتا دیا کہ طریقہ کار کا فرق ہے، جس کی وجہ سے یہ کہنا کہ کوئی فرق نہیں، یہ جہالت ہو سکتی ہے اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ چلو مان لیا ادھر بھی سود ہے ادھر بھی سود ہے، مان لیا، اور دونوں ہی غلط ہیں، لیکن ایک وہ سود ہے جس کو آپ کھائیں اور گناہ آپ کو ہو، اور ایک وہ سود ہے جس کو آپ کھائیں لیکن گناہ آپ کو نہ ہو، گناہ کسی اور کو ہو، تو اے والا پھر بھی چنگا ہی رہے گا کہ جس میں گناہ کسی اور پر جائے۔ انشورنس میں آپ اگر سود کھاتے ہیں تو اس کا گناہ آپ کے اپنے سر پر ہوگا۔ تکافل میں اگر بالفرض سود ہوا بھی تو گناہ آپ کے سر پر نہیں، گناہ ان علماء کے سر پر ہوگا جنہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور جو اس کے جواز کے لیے لوگوں کے سامنے بیانات بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، تسی بے فکر ہو کے کھاؤ، یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کسی ہوٹل پہ کوئی دعوت کر دے کہ جی تسی بے فکر ہو کے کھاؤ، پیسے میں دینے ہیں، تو تسی نہیں دینے، تو اس لیے بندہ بے فکر ہو کے کھاتا ہے۔ تو تکافل میں آپ بے فکر ہو کر اگر شرکت کرنا چاہیں تو کر لیں، اس میں کوئی سود نہیں ہے تو گناہ آپ کو نہیں ہے، وہ گناہ ان علماء کے سر ہوگا جنہوں نے اس کو بنایا ہے اور جو اس کے جواز کے قائل ہیں اور جو اس کے بارے میں فتوے دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھنے، اسلام نے ہمیں ہر عمل کا کوئی نہ کوئی متبادل ضرور دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امت کو حرام میں ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کو حرام سے نکل کر حلال کی طرف رہنمائی خود ہمارے دین نے کر دی ہے، اور وہ یہی تکافل کا موٹا موٹا میں نے خلاصہ اس لیے عرض کر دیا کہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ تکافل کیا ہے، ورنہ اس میں بہت سی باریکیاں ہیں، وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی شاید آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ علماء کے سمجھنے کی ہیں۔ تو یہ موٹا سا خلاصہ یہ ہے کہ تکافل ایک تعاون والا سسٹم ہے، جس میں ایک وقف پول ہوتا ہے، اس میں آپ کے پیسے چلے جاتے ہیں، وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ کے ہوتی ہے، اور ہدیہ لینا بھی جائز ہے، ہدیہ دینا بھی جائز ہے، اور اس فنڈ میں آپ کے پیسے وقف کے طور پر چلے جائیں گے تو وقف کرنا بہت اچھی بات ہے، دوسروں کے کام آنا بھی بڑی اچھی بات ہے، باقی پیسوں کا کاروبار ہوگا، وہ کاروبار بھی صحیح رہے گا۔ ادھر انشورنس میں آپ کا نہ کاروبار ہوتا ہے کیونکہ کوئی کاروباری کمٹمنٹ آپ کی نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسا فنڈ بنا ہوا ہے جس کے اندر آپ کا پیسہ جائے اور وہاں سے آپ کو پیسہ دے دیا جائے۔ اگر کوئی انشورنس کمپنی یہ کہے کہ ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو تکافل والے کرتے ہیں، ہم نے بھی اب وہی طریقہ کار اپنا لیا ہے جو انہوں نے اپنایا ہے، تو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا کوئی شرعی بورڈ ہے جو آپ کی نگرانی کرتا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہے تو آپ اس کی تفصیل لے کر اپنے مقامی علماء کو دکھا کر مسئلہ پوچھ لیں۔ اگر وہ کہے نہیں جی ساڈا کوئی شرعی بورڈ نہیں ہے گا لیکن تسی ٹینشن نہ لو اسی صحیح کام کر رہے ہیں، تو ان سے کہو نہیں ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو شرعی بورڈ کے مفتیان کرام ہی بتا سکتے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کا موٹا موٹا خلاصہ ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔